دوستو آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ این جی اوز کے حوالے سے یا نان پروفٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے جو فنڈ ریزنگ کا کام کرتے ہیں یا ایز اے والنٹیئر وہ اپنے ادارے کے لیے چھوٹے موٹے فنڈز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی این جی اوز کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اکثر فنڈز کی کمی ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ اپنے بہت اچھے مقاصد کو حاصل کرنے میں یا ان کی طرف قدم بڑھانے میں ان کو دقت ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ میں آج آپ لوگوں سے آن لائن فنڈ ریزنگ کی بات کروں، یا جسے ہم کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں۔ تو آگے کے سلائڈز میں بھی جو میں آپ سے بات چیت کروں گا وہ پیورلی اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کروں گا، تاکہ اس کی وجہ سے اگر کسی ادارے کو یا کسی سماجی تنظیم کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہم جو کراؤڈ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ دوسرے جو جیسے ہم ڈونر آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز کے لیے پروپوزلز لکھتے ہیں یا کسی بڑے ڈونر کو ہنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک پرٹیکولر ادارے سے یا چند اداروں سے ہم اپیل کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اپنا پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں۔ بٹ کراؤڈ فنڈنگ میں جو ہے نا، اس کا جو نیچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے، مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے، آگے ہم ابھی اس پلیٹ فارم کی بھی بات کریں گے جس سے میں خود ذاتی طور پہ اپنے ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا ہوں۔ تو جب ہم اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کم پیسے مطلب ڈیمانڈ کرتے ہیں یا لوگوں سے ہم ڈونیشن ریکویسٹ کرتے ہیں، بٹ جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ آپ ایک طرح سے پبلک میں جا کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ آن لائن فنڈ ریزنگ کی بات کریں تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ ملینز سے لے کے بلینز تک لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ بہت سارے لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں اور آپ ان کو اپنی سٹوری بتا سکیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کوئی $2 بھی دیتا ہے تو بہت سارے لوگ اگر آپ کو دیں گے تو اس سے آپ کے ادارے کا کام آسانی سے چل سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں آپ اپنے ادارے کے لیے بہت سارے، جیسے میں نے کہا، آڈینسز ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ ہر چھوٹے اور درمیانے جو سائز کے ادارے ہیں ان کے لیے بڑے ڈونرز کو ڈھونڈنا، ان تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر ایک چھوٹے ادارے کو بھی چلا رہے ہیں تو آپ اگر کراؤڈ فنڈنگ یا آن لائن جو فنڈ ریزنگ کو آپ اگر یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو آپ آسانی سے بہت سارے ڈونرز تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اگر پلیٹ فارم موجود ہے تو آپ اس کا اچھا استعمال کر کے اپنے ادارے کے ضروریات کے مطابق آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے اسپیسیفک پروجیکٹس کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ابھی میں آپ کو ایگزامپلس کے طور پہ آگے بتاؤں گا کہ کیسے آپ اسپیسیفک اور پرٹیکولر پروجیکٹس کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کسی کو ریچ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہے، آپ کے ڈونر کو بھی پتہ ہے، کیونکہ آپ کا ادارہ اگر آن لائن رجسٹرڈ ہے وہ آپ کے سارے پروفائلز کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، اور پھر اس حساب سے وہ آپ کو فنڈ دیتا ہے، تو وہ ایک ٹرانسپیرنٹ وے میں، اور پھر آپ جب اپنے رپورٹس آن لائن سبمٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ نے کس لیول کا یا کس طریقے کا آپ نے کام کیا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اس کا امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آپ کے ایفرٹس کے اوپر، اور آپ جتنا اپنا نیٹ ورک بڑھائیں گے تو یہ ایک طرح سے آپ اپنے ایک دفعہ اگر آپ ڈونیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو مزید ایمپلیفائی کر سکتے ہیں، آپ مزید اپنے ادارے کے پروفائل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے سٹوریز کو استعمال کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ فنڈز لے سکتے ہیں۔
اب میں جس پلیٹ فارم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح کے کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کئی ایسے پلیٹ فارمز ملیں گے جہاں سے آپ کو آن لائن فنڈ ریزنگ کی یا کراؤڈ فنڈنگ کی سہولت مل جاتی ہے. لیکن ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں. فار ایگزامپل کافی سارے ایسے ادارے ہیں کہ اگر آپ اس میں رجسٹر ہونا چاہیں تو وہ آپ کو مطلب ملکوں کے حساب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، تو آپ پہلے ہی اس میں کٹ جاتے ہیں. لیکن اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ دوسرے تیسرے اور ان کے جو ہے نا ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں. بٹ جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں گلوبل گیونگ، یہ ایک طرح سے واقعی میں گلوبل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں ہیں وہاں اگر آپ رجسٹرڈ ہیں، آپ کے ادارے کے رجسٹریشن کے آپ کے پاس کاغذات ہیں، باقی ساری جو بنیادی ڈیٹیلز ہیں وہ اگر آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم کے اندر آپ کو ایکسیس دے دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ اپنی فنڈ ریزنگ کی شروعات کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ایک مطلب ظاہر ہے 2002 میں انہوں نے اپنا پلیٹ فارم سٹارٹ کیا تھا. ابھی تو یہ مطلب ملینز اور لوگوں تک ان کی رسائی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا اپنا ایک طرح سے ایک ایسا مقام بنایا ہوا ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ وہاں رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے جو مطلب چھوٹے موٹے جو مطلب پیسوں کے لیے آپ کو ڈونرز تک رسائی مل جاتی ہیں. اور آگے جا کے ہم اس کے حوالے سے یہ بھی بات کریں گے کہ ان کی آپ کو اگر اس پلیٹ فارم پہ آپ فنڈ ریزنگ کرنا چاہیں تو کون سے ایسے طریقے ہیں یا کیسے جو ہے نا آپ سکسیزفلی فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں. تو جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ 2002 سے جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے اور ابھی تک انہوں نے بہت سارے آرگنائزیشنز کو، چھوٹے آرگنائزیشنز کو، میڈیم سائز کے آرگنائزیشنز کو اور ایون بڑے آرگنائزیشنز کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ان کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اب ان کا ایک طرح سے ٹرسٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ دنیا کے کسی کونے سے بھی اگر وہ ان کے پلیٹ فارم سے آپ کی سٹوری تک، آپ کے آرگنائزیشنز تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے وہ آن لائن پے کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے گلوبل گیونگ کا بھی اس میں ایک چھوٹا سا پرسنٹیج شامل ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی ان کے اپنے بہت سارے اخراجات ہیں، وہ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ رجسٹر ہو جائیں تو آپ بیک وقت 5 قسم کے پروجیکٹس کو آن لائن کر سکتے ہیں اور پھر ہر پروجیکٹ کے تھرو آپ مختلف ڈونر سے پیسے لے سکتے ہیں. تو جیسے اگر آپ ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اگر جیسے 100 بچوں کی آپ نے فیس دینی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں آپ نے 50 غریب لوگوں کی آپ نے ایک طرح سے ہیلتھ کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ہے یا اس طرح کے اور، تو آپ کے پاس اگر کلیئر آبجیکٹیوز ہوں اور آپ کا ریشنل ہو، سب کچھ ہو، اور پھر یہ اس میں بہت زیادہ لکھائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس یہ کہ آپ کی کہانی جو ہے نا ریئل ہو، اپیلنگ ہو، پکچرز اچھے ہوں، تو اس کے بیس پہ آپ گلوبل گیونگ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے بہت اچھا جو ہے وہ اپنے لیے فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا جو مطلب ایک طرح سے جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے اپنا ایک طرح سے مقام بنایا ہوا ہے. یعنی دیکھ لیں کہ 600 ملینز جو ہے نا ابھی تک انہوں نے ڈونیشنز، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے ابھی تک ریسیو کیا ہے مختلف اداروں کے بہاف پہ، اور پھر انہوں نے ان اداروں کو دے دیا ہے. تو ایک طرح سے ایک جیسے میں نے کہا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ریچ بھی بہت زیادہ ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کا آؤٹ ریچ زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈونرز بھی اچھے خاصے تعداد میں ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کاز کے لیے دینا چاہتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ مختلف تھیمز کے اوپر جو ہے نا آپ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیزاسٹر کے حوالے سے کسی علاقے میں کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن، کسی بھی پرٹیکولر پروجیکٹ کے اندر آپ ایک مخصوص ٹارگٹ بنا کے
جیسے آپ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ ہے، اس میں مجھے $10,000 چاہیے، تو آپ وہ اپنا ایک گول سیٹ کر کے پھر آپ ان کو اپنا پروجیکٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بیس پہ جیسے جیسے آپ کو ڈونیشنز مل جاتے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے نا ایک دم سے آپ کو ای میلز بھی آتی ہیں، اور پھر وہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی ہے. جیسے فار ایگزامپل جس بھی پروجیکٹ کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو نارملی ہم ہر 3 مہینے بعد اس کے حوالے سے ایک رپورٹ آن لائن سبمٹ کرتے ہیں. تو جو بھی ڈونرز ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہوا ہے تو وہ پھر اس رپورٹ کو پڑھ کے ایک طرح سے ان کو تسلی ہوتی ہے کہ جی ان کے پیسے صحیح جگہ خرچ ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ ریکرنگ ڈونرز بن جاتے ہیں. وہ آپ کو ہر مہینے دیتے ہیں یا بار بار دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں جو ہے آپ اس کے اوپر پورا ایک ایسا سسٹم ہے کہ آپ نے جو بھی فنڈ ریزنگ کی ہے تو اس کی پوری جو ہے نا اس کے انالیٹکس بھی آپ کو مل جاتے ہیں. آپ نے کتنا جو ہے نا کتنے پروجیکٹس کو آپ نے انیشیٹ کیا ہے، کیسے آپ نے اس کی یوٹیلائزیشن کی ہے، تو وہ بھی سارا اس میں انالیٹکس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ٹائم ٹو ٹائم مختلف پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں، اور اس میں میچنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں بیسیکلی. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی جیسے اگر آپ کا کوئی ڈونر آپ کے کسی پروجیکٹ کو اگر وہ $50 دیتا ہے تو وہ پھر $25 یا $50 آپ کو گلوبل گیونگ کی طرف سے مل جاتے ہیں. وہ ہر پروجیکٹ کے لیے وہ الگ جو ہے نا ایک طرح سے وہ کیمپینز کے لیے وہ پرسنٹیج سیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ کے جو ہے نا ایفرٹس ڈبل ہو جاتے ہیں، یا 25% جو بھی وہ سیٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ آپ کو آپ کے ادارے کو مل جاتا ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹس میں، اس طرح کے کیمپین میں جب آپ حصہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا امپیکٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ گلوبل گیونگ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. جس میں اس کو تھوڑا شاید زیادہ لمبا ہو گیا، میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا کہ اس میں بنیادی طور پہ کیا ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے پروجیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ 5 ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں. پھر ان میں سے جیسے ایک پروجیکٹ ہے آپ نے اس میں رکھا تھا 5,000 کا ٹارگیٹ، وہ آپ کا پورا ہو گیا تو آپ نے اس کو وہاں سے کلوز کیا. اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اور پھر آپ ایک نیا پروجیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے بیک وقت آپ 5 پروجیکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک چھوٹے ادارے کے لیے، ایک میڈیم سائز ادارے کے لیے بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھی کمپیلنگ سٹوریز ہیں، اچھے جو ہے نا آپ کے پاس اپنے مواد اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ریسرچ آپ نے کیا ہوا ہے، تصویریں لی ہیں، تو وہ آپ شیئر کر کے مزید ڈونرز کو آپ ایک طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ان کے جو ریگولر اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو دینا ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈونرز کو بتانا ہوتا ہے کہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ اچھے کاز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یہ ریگولر کریں گے اور باقاعدگی سے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا جو پاور ہے، اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے، اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے ادارے کو ایک اچھے مقام پہ لے جا سکتے ہیں، اور آپ بار بار فنڈز کے حوالے سے پریشانی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ آج کا سیشن تھا، میں یہاں پہ اینڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ کو مزید کچھ ڈسکس کرنا ہے، کوئی مشورہ لینا ہے یا کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ ہمارے اس ای میل ایڈریس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.